إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي موضع آخر والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. بھئی سامعین میں کچھ لوگ ایسے انداز سے بیٹھے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک تو بچوں تم ٹیک لگا کر چھوڑ دو، آگے بیٹھو، پیٹ کا سہارا چھوڑو، آگے سرکو. یہ جو دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح باندھ کر بیٹھتے ہیں نا، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، منع کیا گیا ہے. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے سامنے قرآن مقدس سے 2 جگہ کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلے شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ نازعات کی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور اللہ نے ایک دوسری صورت میں فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، امن میں نہ رہا جائے. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہا فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 باغ ہیں. پھر باغ کی صفت بیان کی اللہ نے کہ باغ میں کیا کیا ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ مومن کی صفت ہے، کامل مومن کی علامت ہے اللہ سے ڈرنا. اور دنیا میں یہ اطمینان اور سکون کا باعث ہے، اور آخرت میں جنت اور ہمیشگی کی سعادت کا باعث ہے. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقی خوف رکھتا ہے، تو آخرت میں وہ سمجھیے اس کے لیے امن ہے، اور دنیا میں بھی وہ کسی سے پھر خوف نہیں کھاتا ہے. اور جانتے ہیں ڈر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ڈر تو یہ ہے کہ میں آپ کے ہاں ملازم ہوں، میں آپ کے خوف سے کام کروں کہ بھائی فلاں صاحب دیکھ لیں گے، ابھی بیٹھا ہوں میں کام نہیں کر رہا ہوں، ابھی صدر آ جائیں گے، سیکریٹری آ جائے گا، ان کے خوف سے کام کروں، یہ ڈر ہے. اور ایک ڈر اللہ کا ڈر ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں اللہ کا خیال ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ باریک بھی ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے. اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب ہم ایمانداری سے کام کریں گے، یہ سوچ کر کام کریں گے، بھلے ہم نوکری کرتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ خیال ہو ہمارا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمارے کام کو. اور اگر ایمانداری سے کام کریں گے یہ سوچ کر کہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو یہی اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ اس پر ہمیں وہاں بھی معاوضہ دے گا، وہاں بھی بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اس کا صلہ دے سکتا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ ہمیں دے گا.
کیوں؟ ہمیں دنیا کا ڈر نہیں ہے، دنیا کے ڈر سے کام نہیں کر رہا ہوں، ہر وقت کام کر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف رکھ کر کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ بھائی کوئی کہے کہ شیر آ رہا ہے سامنے، تو آدمی شیر سے بستا ہوا جائے گا، لیکن شیر کے رہنے کی جگہ یا شیر گزر گیا پھر آگے جائے گا تو بے خوف ہو جائے گا کہ شیر اب کیا ہے، چاہیے سے رہو اب تو۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کا خوف اس خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا اس طرح ڈرنا ہے کہ ہر وقت ڈرا جائے، کوئی کام غلط نہ کیا جائے، زبان سے غلط بات نہ نکالی جائے، شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہ کی جائے، سویا جائے تو اللہ کا خوف رہے، اٹھیں تو اللہ کا خوف رہے، معاملات کریں تو اللہ کا خوف رہے، زندگی میں ہر قدم پر اللہ کا خوف ہو۔ تو میرے بھائیو یہی خوف الہی ہے، یہی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور جس کے اندر یہ ہو جائے تو یہ سارے انعامات نا اسی کے لیے ہیں اور اس کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی سدھرتی ہے، اور جن کو خوف نہ ہو، یہ جتنے غلط کام کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حقیقت میں ہمیں اللہ کا خوف جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ روزانہ خطبوں میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی مانے ڈر، اللہ سے ڈرو اس طرح جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، اس حال میں کہ تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو، مسلمان ہو۔ تو ڈرنے کا جیسے حق ہے تو آدمی کیسے ڈرے گا؟ میرے بھائیوں، جو آدمی ڈرتا ہے اس کی زندگی سدھری رہتی ہے، اور جو تنہائی ہوتے ہی غلط کام کر لے تو میرے بھائیوں جان لو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف آج کے زمانے میں خاص کر کے جوانوں میں دیکھا جائے، یہ جوانی کی جو زندگی عمر ہوتی ہے نا بھائی، پوری عمر، ساری عمر قیمتی ہے ہماری، اللہ ایک ایک پل کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ کیا؟ ان عمرہ فیما افنا، اس کے عمر کے بارے میں کہ عمر کو کہاں ختم کیا، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں جوانی کو کہاں پرانا کیا، یعنی جوانی کہاں بتائی، جوانی کہاں کھپایا۔ تو دیکھیے عمر میں سارا آ گیا، لیکن انسان کی زندگی میں جو جوانی کے ایام ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ بھائی جسم میں بجلیاں بھر گئیں خون کی شکل میں، بازو مضبوط ہو گئے، اس کا دل جوان ہے، ہمت سے جمع مردی سے بھرا ہوا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، جوش اور امنگیں کروٹیں لے رہے ہیں، جذبات کا ایک لاوا بھرا ہوا ہے جو پھٹنے کے لیے بے قرار ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو جوانی کے ایام بہت قیمتی ہوتے ہیں، جو جوانی پر کنٹرول کر لے گیا تو میرے بھائیوں بڑھاپا تو ویسے ہی اس کی سدھری ہوئی ہے۔ بڑھاپا میں کیا ہے؟ اصل جوانی ہے، اور جو جوانی میں کنٹرول کر لے جائے ساری نعمتیں، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ بھائی 7 قسم کے آدمی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں کون ہے؟ امام عادل، بھائی انصاف کرنے والا امام، یعنی حاکم ہو، پنچ ہو، سرپنچ ہو، پردھان ہو، گاؤں کا ذمہ دار ہو، قبیلے کا سردار ہو، گھر کا ذمہ دار ہو، انصاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس کو۔ اور دوسرا کون ہے؟ شاب، دیکھیے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ پرورش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دن رات اللہ کی فکر ہے،
حرام حلال کی تمیز رکھتا ہے، حرام حلال کی۔ بھائی اس سے یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف نماز کے لیے بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں نا، یہ عبادت نہیں ہے صرف کہ نماز کے لیے بھاگ بھاگ کر آئیے یہی عبادت ہے۔ ارے مومن کا کیا کا ہر قدم عبادت ہے، اس کا اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، کاروبار کرنا عبادت، ہنسنا بولنا بھی عبادت، مذاق کرنا بھی عبادت، بیوی کے ساتھ سونا بھی عبادت، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت، ساری چیز عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھائی سب نظر میں رکھو، اسلام نے یہاں یہ کام کیسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے ہر چیز اللہ نے بتائی ہے نا، بھائی بیوی پہلی رات آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے صحبت کرنا ہے، تو اس کے ساتھ سونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، ساری چیزیں یہ دھیان میں رکھیں تو ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو یہ ہر چیز عبادت ہے۔ وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی، دیکھیے یہ جو قیمتی جوانی کا ایام ہے یہ سب کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کون؟ یہ جوانوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ جن کی عمریں 50 سے اوپر ہو چکی ہیں، جو بڑھاپے کے حد میں قدم رکھ چکے ہیں، بھائی جذبات تو ویسے ٹھنڈے ہو گئے، جوانی تو جا رہی ہے، جو کرنا تھا کر لیا، وہ ان کو یہ انعامات میسر نہیں ہو سکتے، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کن کے لیے ہے؟ جوانوں کے لیے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسرا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ بھائی گیا باہر، نماز کی فکر ہے کہ نماز نکل نہ جائے، گھڑی دیکھتا ہے بار بار، کاروبار میں الجھا ہوا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، تو وہاں بھی کاروبار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ زیادہ عبادت گزار ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور زیادہ بھاگ دوڑ کون کر سکتا ہے؟ بھائی جوان ہی کر سکتا ہے، جوان کر سکتا ہے۔ بھائی گیا بھی کاروبار کر رہا ہے، ٹائم ہوا پھٹ سے بھاگ کر کے آ گیا، یہ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اتنا بھی مہربان ہے کہ جوانی میں آپ نے خوب کیا ہے، جماعت سے نماز نہیں چھوٹی ہے، بڑھاپا آ گیا، آسا جواب دے گئے، تو اللہ رب العالمین کیا وہ جوانی کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ پروردگار دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جب تندرست تھا نا تو گناہوں سے بچا، حرام کاموں سے بچا، بھاگ بھاگ کر میری عبادت کی، تو جوانی کا ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ بستر پر پڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہ پابند تھا نماز کا، جماعت سے نماز پڑھا کرتا تھا، آج کوما میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جماعت کا ثواب ملتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے پروردگار کہ میرا بندہ جب تندرست تھا نا تو کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی، کبھی جماعت ہی نہیں چھوڑا، تو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم مرنے لگے، ارے تب کتنا صدقہ خیرات کر لو، کیا ملنے والا ہے؟ اب تو مر رہا ہے، کیا دے رہا ہے اللہ کے راستے میں؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو رشوت دینا ہے۔ لیکن اللہ اس سے نہیں خوش ہوگا۔ جوانی میں کیا کیا، تندرستی میں کیا کیا؟ تو جو آدمی جس کا دل اٹکا ہوا، تو یہ ساری جوانی میں کام کرنے والا ہے۔ اور جوان کے لیے فضیلت اور کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جتنی بے حیائی، برائی اور بدکاری آج کے زمانے میں ہے، شاید زمانے جاہلیت میں بھی ایسی نہ ہوگی۔ کافروں کے زمانے میں اتنی برائیاں، اتنا بے حیا پن نہیں تھا، اتنا بے حیا پن نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے پہلے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ، اس زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا جتنی آج ہے۔ زنا، بدکاری کو دعوتیں دینے والے آج جتنے مظاہر آج ہیں، اتنے اس زمانے میں نہیں تھے۔ آج جو بچ جائے میرے بھائیوں، اس کے لیے بہت انعام ہے، بہت مشکل ہے بچنا۔ اور یہ جوانوں کے لیے خاص کر قدم قدم پر دعوتیں، گناہ۔ سوشل سائٹس دیکھیے، جو چاہیں آپ دیکھیں، کون بچنے والا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ بھائی ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو کسی حسب نسب والی عورت، خوبصورت عورت، یعنی بڑے گھرانے کی وہ عورت ہے، اور حسب خوبصورت بھی ہے، اور آدمی کی چاہت، کشش ایسی عورتوں میں زیادہ ہوتی جو بڑے گھرانے کی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو کہا وہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ اور یہ آدمی کیا کہہ دیتا ہے جوان؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اس کے لیے عرش آدم کے سائے میں جگہ ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی کے ایام ہے نا، یہ فضیلت بڑھاپے میں کہاں ملنے والی ہے؟ جذبات تو ٹھنڈے ہمارے ہو گئے، ہم جوان تاک میں رہتے ہیں، شیطان جوانوں کو لگائے رکھتا ہے، نظریں بھٹکتی ہے، خیالات دل میں آتے ہیں، اور ایسا موقع آ گیا
اور انسان نے کہہ دیا، جوان نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، دنیا کا نہیں، اللہ کا خوف ہے، تو اس کو عرش اعظم کے سائے میں جگہ ملے گی۔ میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، جوانوں غور کیجئے، یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ جوانی نکل گئی تب کیا ہے؟ تب کوئی آزمائش آپ کی نہیں ہے۔ یہ فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے حدیث میں یہ کہا ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کے لیے فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ سب کے لیے ہے، عورت مرد سب کے لیے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے نا، مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھ رہے ہیں بھئی، ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں شادی تو بہت مشکل ہو گئی ہے، عزت دینا بڑا آسان ہے۔ اب آدمی جو بچ جائے اس کے لیے کتنے انعامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے کون ہے؟ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ رہی ہے، سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہے، ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہے، اللہ کے لیے جاگ رہی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ اور ایک وہ آنکھ کفت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے رک جائے۔ اب حرام چیزیں کیا ہیں؟ دیکھنے سے بھی حرام چیزیں کیا ہیں؟ عورت سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ غور کیجئے آپ، عورت سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ بچ گئی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسی آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں جوانوں کے لیے خاص کر، ارے بڑھاپے میں جذبات ٹھنڈے ہیں، اب کیا دیکھے گا آدمی، کیا کرے گا آدمی، لیکن جوانوں کے لیے خاص کر، اور وہ لوگ جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے خاص کر آزمائش ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کبھی گناہ کر لیا سارا، پھر اس کے بعد آپ بچ رہے تو کیا ہے؟ فضیلت تو چلی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں میرے جوانوں بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ موبائل کا فتنہ آج بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ آج ہے۔ تنہائی میں رہیے، چاہے سب کے سامنے ہو، چوراہے پر ہو، بچیے، نظروں کو بچائیے۔ اور یہ دھیان میں رکھیے، روزہ نماز اگر آپ کرتے ہیں، حج زکوٰۃ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ابھی آپ کے سارے اعمال برباد کر دے گا، ہمارے سارے اعمال برباد کر دے گا اگر ہم نہیں بچیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، ارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پھر اللہ رب العالمین ان کو ریت کے ذرات کے ذریعے اڑا دے گا۔ دیکھیے نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بھئی نیکیاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، دوسرے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نیکیوں کو اڑا دے گا بالو ریت کے ذرات کی طرح سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے آپ ہمیں ان کے اوصاف بتائیے، علامتیں بتائیے، کس قسم کے لوگ ہوں گے، کہیں نا سمجھی کی بنا پر، نادانی کی بنا پر ہم انہی میں سے نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے تمہاری طریقے سے، روزے رکھتے ہوں گے تمہاری طریقے سے، نیک کام تمہاری طریقے سے کرتے ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ تنہائی جیسے ملتی ہوگی نا فوراً حرام کام کرتے ہوں گے، تنہائی جیسے ملتی ہے، اکیلے جیسے ہوتے ہوں گے، بھئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، دیکھیے موبائل ہے نا، تنہائی میں بیٹھے دیکھ رہے، کھول لیا دیکھ رہے، سب دیکھ رہے، ہے ایسا 100% ہے، ہو رہا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سب خوش ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے۔ یہ نمازیں کس کام کی ہیں بھائیوں، کس کام کی ہیں؟ ارے اسلام ایسا مذہب ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور چوراہے پر اللہ سے ڈرو، سب کے سامنے اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ اسی کا تو نام ہے۔ کس کے پاس تقویٰ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ ہمارے پاس ہے؟ آج ہے ہی نہیں تقویٰ کسی کے پاس۔ بھائی موازنہ کر لو نا، آپ بھائی پہچان لو، گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی دیکھ لے کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں ہے ہی نہیں۔ ہاں موبائل ہے اور اس میں آتے ہیں ایسے ایسے ایپ اور ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں، لیکن اگر کمال ہے نا، تقویٰ ہے، تو پھٹ سے اس کو آگے پھیرو نا، انگلی پھیرو، آگے بڑھاؤ اس کو تو جانے، فالتو نہیں۔ اگر آ گیا بیچ میں، لیکن کہاں ہو رہا ہے؟
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے، کبھی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بندوں کو دے دیں ٹھیک ہے، بڑے پارسا بن جائیں، لیکن اللہ کے سامنے کیسے پارسا بنیں گے؟ آپ صحابہ کرام کے واقعات ہیں اور انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کرو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یوسف علیہ السلام، عزیز مصر نے خریدا آپ کو، جوان ہوئے بڑے خوبصورت، عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، دروازے بند کر لیا، دعوت گناہ دیا، اور یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، کپڑا پکڑا اس نے، پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی ان کی پاک دامنی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ بھئی کس کے لیے بیان کیا ہے؟ ہمارے لیے بیان کیا ہے، یا عام انسانوں کے لیے بیان کیا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن دیکھیے بھاگ کھڑے ہوئے، دروازے پر دروازے بند تھے، بند کر رکھا تھا اس نے، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا انہ ربی احسن مثوائے، اس نے دعوت گناہ دیا، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، ایک دروازہ نہیں، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کئی دروازے بند کر دیا۔ وقالت حیت لک، کہا کہ آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھئی اللہ کا خوف ہے، اللہ کی پناہ، انہ ربی، ارے وہ میرا آقا ہے، تمہارا شوہر، مجھے بہت قاعدے سے رکھا ہے، مجھے بڑے قاعدے سے پالا پوسا ہے، اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ غور کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ، یوسف علیہ السلام والے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بخاری مسلم کا ہے کہ جوان آدمی اگر ٹھان لے تو وہ بچتا ہے، دوسروں کو بچاتا ہے۔ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا بھی، ہمارے نبی نے کہاں سے بتایا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں سے 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، کہیں رات ہو گئی، غار میں چلے گئے، اتفاق سے کوئی چٹان بڑی سی سرکی غار کے منہ پر آ گئی، یہاں کھڑے ہیں ہم جیسے مثال کے طور پر، ابھی کوئی چھت یا کوئی ایسا آ جائے اور یہ بند ہو جائے، تو بند ہو گئے بیچارے، 3 تھے، سب نے کہا کہ اب نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں فون کر دیں کسی کو، کہا کہ اپنے اعمال کا واسطہ دو، نیک کام جو اللہ کے لیے کیا ہو، تو سب نے واسطہ دیا۔ اس میں ایک آدمی نے کہا کہ پروردگار، ایک عورت تھی، میری چچیری بہن تھی، چچے زاد، ارے بھائی چچے زاد بہن کا مطلب چچیری بہن بھی ہو سکتی ہے، اور سارے ہی عربوں کے دستور تھا نا کہ دوسروں کو کہنا ہو نا کسی کو، اے میرے چچا کے بیٹے، کوئی دور کا رشتہ دار ہو تو بھی اے میرے چچا کے بیٹے، یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ تو چچیری کہا بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، مجھے بڑی محبت تھی، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور کہا، اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آدمی، ایک مرد آدمی جس کسی عورت کو انتہائی جو محبت کر سکتا ہے، اتنی محبت مجھے تھی، میں چاہتا تھا کہ میری مراد پوری ہو جائے اس سے، میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتی۔ ایک مرتبہ قحط کا زمانہ آ گیا، پریشان ہو گئی، میرے پاس آئی امداد کے لیے، میں نے کہا کہ اگر اپنے اوپر قابو دو مجھے تو میں تیار ہوں گی۔ 120 دینار پر وہ تیار ہو گئی۔ یہ جوان بے واقعہ بیان کرتا ہے اپنا کہ پروردگار وہ تیار ہو گئی ہے، جو اس جوان کے الفاظ ہیں، اور کہا جب میں گناہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، گناہ کرنا چاہتا تھا، تو دیکھیے خوف کیا، خوف الہی کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ اس نے کہا اتق اللہ، اے فلاں اتق اللہ ولا تفتحل مہرا، کہ اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑ، اللہ کا خوف کھا۔ یہ فرماتا ہے کہ پروردگار میں کھڑا ہو گیا، اے اللہ اگر میں نے تیرے خوف کی بنا پر یہ کام کیا تھا، پیسہ بھی اس کو دے دیا، نہیں لیا واپس، پروردگار تیرے خوف کی بنا پر کیا تھا تو یہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا، تینوں نے دعائیں کی ایسے ایسے، اور یہ پتھر ہٹ گیا۔ دیکھیے کیا مصیبت تھی، خوف الہی، دیکھیے خوف کہاں کام آیا، اس کا حوالہ دیا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہی دونوں تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا جوان، دونوں گناہ پر تیار، ایک مدت سے اس کی خواہش تھی، برسوں سے، اور پیسہ اکٹھا کر کے اس کو دیا، لیکن اس نے اللہ کا خوف یاد دلایا، اللہ کا یاد دلائی،
اور وہ تیار ہو گیا، کہا پروردگار میں نے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کس بنا پر کیا تھا، کیوں باز آ گیا تھا گناہ سے، ظاہر سی بات ہے دو ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھائی کیوں آیا، کیوں باز آیا وہ؟ جب اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، تو کہا میں رک گیا پروردگار، اگر تو جانتا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا، تیروں نکل آئے۔ میرے بھائیو، اللہ کا خوف وہ چیز ہے کہ آدمی کو دنیا میں بھی نجات ملتی ہے اور آخرت میں تو بے شمار انعام و اکرامات ہیں۔ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو کچھ نہیں ہے، کہیں رہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی پولیس یا پہرا بٹھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیوں؟ ہر جگہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی ایک جنگ میں گئے نا، کسرا، ایران، غالباً ایران کی جنگ کا واقعہ ہے، ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج جو بڑا قیمتی تھا، لاکھوں روپے کا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، تنہائی میں آتا ہے، اکیلے آتا ہے، سر چھپا کر آتا ہے رات میں، اور جہاں مال غنیمت اکٹھا کیا گیا ہے وہ وہاں دے کر کے جاتا ہے، چہرہ چھپا کر۔ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے یہ اتنا ایماندار آدمی، ایک ہیرا نکال لیتا، ایک جواہر نکال لیتا تو یہ مالا مال ہو جاتا، یہ کون ہے آخر؟ پوچھتے ہیں تو نے کچھ کیا نہیں، ارے کہا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگتی، میں تو اس کو اکیلے پایا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کون ہے، ایک آدمی پیچھا کرتا ہوا جاتا ہے کہ بھئی دیکھے تو صحیح کون ہے یہ، اس کا نام ہے اللہ کا خوف، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو کر لیتا، پورا ہضم کر لیتا، لیکن اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تمہیں ہوا بھی نہیں لگتی۔ میرے جوانوں، یہ بہت آزمائش کا دور ہے، اپنے آپ کو بچائیے گناہوں سے، اپنی نظروں کو بچائیے۔ گناہ آج ساری برائیاں نا اسی لیے ہو رہی ہیں، آج اتنی بدکاریاں، بے حیائیاں، آج کے لیے یہ جو جتنا ہو رہا ہے طلاق اور یہ پسند اور ناپسند، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی لیے بھی پرانا دور یاد کیجئے، ماں باپ جس کے ساتھ شادی کر دیے سب راضی ہیں، کوئی عیب نہیں نکالتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حرام کاموں سے بچائے، حرام چیزوں سے بچائے، اور ہمیں تنہائی ہو یا سب کے سامنے ہو پروردگار، اعلانیہ یا خفیہ، ہمیں ہر گناہ سے بچائے، اور ہمارے جوانوں کو پاک دامن رکھے، ہماری لڑکیوں کو پاک دامن رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم وهم اکبر۔